القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والثانی المصدر، اور دوسرا عامل قیاسی مصدر ہے، وهو اسم حدث اشتق منه الفعل، اور مصدر ایسے حدث کا نام ہے جس سے فعل مشتق ہوتا ہے۔ وانما سمی مصدرا، اور مصدر اصطلاحی اور مصدر لغوی کا نام مصدر اصطلاحی اس لیے رکھا گیا ہے لصدور الفعل عنہ، اس سے فعل کے صادر ہونے کی وجہ سے، فیکون محلا لہ، لہذا وہ یعنی مصدر اس صدور فعل کا محل ہوتا ہے۔ عوامل قیاسیہ کی بحث چل رہی ہے، اور عوامل قیاسیہ میں سے دوسرا عامل مصدر ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں مصدر کی لغوی تعریف تو نہیں کی ہے، مگر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لغت میں مصدر یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اور مصدر کے معنی ہوں گے کہ حاصل ہونے کی جگہ، اور اصطلاحی تعریف مصدر کی یہ ہے کہ مصدر ایسے حدث کہتے ہیں قائم بالغیر۔ دیکھیے اشیاء کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے قائم بالذات اور ایک ہوتا ہے قائم بالغیر۔ تو مصدر جو ہے یہ ایک حدث کا نام ہے، یعنی اپنے قیام میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو مصدر ایسے حدث کا نام ہے، ایسے حدث کو کہتے ہیں جس سے فعل حاصل ہوتا ہے۔ وہ اسم حدث، اور وہ ایسے حدث یعنی قائم بالغیر کا نام ہے اشتق منہ الفعل، جس سے فعل مشتق ہوتا ہے، یعنی جس سے فعل حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قیام یہ ایک مصدر ہے، اور کھڑا ہونا یہ قائم بالغیر ہے، ایک حدث ہے، اور اسی قیام سے فعل کا صدور ہوتا ہے، فعل بنتا ہے، فعل حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی سے قیام سے جو ہے قام فعل ماضی بنا، یقوم فعل مضارع بنا، قم فعل امر بنا۔ تو مصدر سے جو ہے یہ چیزیں مشتق ہوتی ہیں، اس لیے ان کو مشتقات بھی کہا جاتا ہے۔ اب مصدر لغوی کا معنی کیا ہوا تھا؟ مصدر لغوی اس میں ظرف کا صیغہ حاصل ہونے کی جگہ، تو مصدر لغوی کا نام مصدر اصطلاحی کیوں رکھا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تمام افعال اور اسماء مشتقہ براہ راست یا بالواسطہ اسی سے مشتق ہوتے ہیں، مصدر سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی مصدر ان تمام کی جڑ اور محل ہے، اسی لیے اس کا نام مصدر رکھا گیا ہے۔ صاحب کتاب نے انما سمی مصدر لصدور الفعل عنہ، اسی کی طرف اشارہ کیا کہ مصدر لغوی کا نام مصدر اصطلاحی اس لیے رکھا گیا ہے لصدور الفعل عنہ، اس لیے کہ مصدر سے ان تمام افعال اور اسماء مشتقہ کا صدور ہوتا ہے، مصدر سے ہی یہ سب بنتے ہیں۔ تو گویا کہ مصدر ان کے لیے ایک محل ہو گیا، ایک جڑ ہو گیا، فیکون محلا لہ، ان سے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ والثانی المصدر، مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی، واسم حدث واو مستانفہ، ہوا مبتدا اسم حدث مرکب اضافی کر موصوف، اور اشتق یہ فعل ماضی مجہول، منہ یہ اسی سے متعلق، الفعل نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر۔
وَإِنَّمَا سُمِّيَ واو مستانفہ ان حرف مشبہ بالفعل ما کافہ سمیہ فعل ماضی مجہول اس کے اندر وزن میں پوشیدہ نائب فاعل مصدر مفعول به لام حرف جر صدور مصدر مضاف الفعل مضاف الیہ عنہ مصدر سے متعلق مصدر اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر لام کا مجرور جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا سمیہ سے سمیہ فعل اپنے نائب فاعل مفعول به و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فیکون محلا له فنتیجیہ یکون فعل ناقص اس کے اندر وزن پوشیدہ اس کا اسم محل الخبر اللہ اسی سے متعلق فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بات یہاں پوری ہو گئی. آگے ایک مختلف ہی مسئلہ زیر بحث ہے کہ مصدر کو بھی ہم نے پڑھ لیا اور اس سے پہلے ہم نے فعل کو پڑھا تھا. عوامل قیاسی کی جو پہلی قسم تھی وہ فعل، تو فعل کو بھی ہم نے پڑھ لیا اور مصدر کو بھی پڑھ لیا. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل یہ مصدر ہے یا اصل فعل ہے؟ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کون جب دو چیزیں ہوں اور دونوں جو ہے تقریباً قریب قریب ہوں تو اب ہم کہیں گے کہ پوچھتے ہیں نا کہ اس میں اصل کون ہے. جیسے ایک زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر روس اور امریکہ کے اندر یہ ٹھنڈ وار لڑائی چل رہی تھی، دونوں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت سوال یہ کیا جاتا تھا کہ دونوں میں سے سپر پاور کون ہے. اب آج کے زمانے کے اندر امریکہ غالب آ گیا اور روس مغلوب ہو چکا ہے، لیکن ایک زمانے کے اندر سوال کیا جاتا تھا کہ ان میں اصل کون ہے، سپر پاور کون ہے. تو اسی طرح جو ہے مصدر اور فعل یہ دونوں تقریباً قریب قریب ہیں پاور کے اندر. تو چونکہ دونوں برابر ہیں، اب ان میں اصل کون ہے، سپر کون ہے اس کے اندر؟ اس میں جو ہے کوفیین مصریین جو دو مکتب فکر کا نام ہے، نحوی مکتب فکر کا نام ہے، ان میں اختلاف ہے. تو مصریین جو ہے کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے، اور کوفیین کہتے ہیں کہ فعل اصل اور مصدر اس کی فرع ہے. ہر ایک کی اپنے اپنے دلائل ہیں، اسی کو یہاں ذکر کیا انہوں نے. کہہ رہے ہیں قال المصریون، مصریین کہتے ہیں ان المصدر اصل والفعل فرع، کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے. یہ تو دعویٰ ہو گیا اور ہر دعوے کے لیے ایک دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو آگے دلیل ہے. مصریین کہتے ہیں لاستقلالہ بنفسہ، مصدر اصل کیوں ہے؟ اس کے بذات خود مستقل ہونے کی وجہ سے، مستقل بذات ہے، پہلی دلیل. دوسری دلیل وعدم احتیاجہ الی الفعل، اور اس کے فعل کے محتاج نہ ہونے کی وجہ سے، بخلاف الفعل، برخلاف فعل کے. فإنہ غیر مستقل بنفسہ، اس لیے کہ وہ مستقل بذات نہیں ہے فعل. ومحتاج الی الاسم، اور اسم کا محتاج ہے. تو یہ دعویٰ دلیل امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو دعویٰ تو بالکل واضح ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں مصدر کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ مستقل ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں فعل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے برخلاف فعل کے اس کے مکمل معنی سمجھنے میں یہ وہ مصدر کا محتاج ہوتا ہے. فعل کے معنی تو مستقل ہوتے ہیں، فعل کی تعریف میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اس کے مکمل معنی مستقل نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فعل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو معنی مصدری ہوتا ہے، دوسرا زمانہ ہوتا ہے، تیسرا کسی فاعل کی طرف نسبت ہوتی ہے. اگر فعل کا فاعل نہ ہو تو پھر فعل ہی نہیں رہتا. تو فعل کے معنی مستقل بذات ہوتے ہیں، تو آپ نے تعریف کے اندر پڑھا ہے، مگر مکمل نہیں ہوتے ہیں. اگر فعل سے فاعل کو ہٹا دیا جائے تو پھر فعل ہی نہیں رہتا. کام کرنے والا نہ ہو اور کام ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فعل اسم کا محتاج ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر تقابل کریں یہ مصدر کا، تو مصدر جو ہے یہ فعل کا محتاج نہیں ہوتا. اس کے معنی خود بخود مستقل ہوتے ہیں، مکمل مستقل ہوتے ہیں، اور وہ اسم کا محتاج نہیں ہوتا ہے. تو مصریین کی دلیل خلاصہ دو چیزیں ہوئی. ایک تو یہ کہ جو ہے فعل جو کے معنی جو ہے
یہ مستقل نہیں ہوتے مکمل طور پر. دوسرا ہے کہ وہ اسم کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف جو ہے مصدر اس کے معنی مستقل ہوتے ہیں اور وہ کسی اسم کا محتاج نہیں ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ جو ہے یہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے. وقال الکوفیون، اور کوفیین کہتے ہیں. اچھا یہ بات سمجھ لیجئے کہ بصریین اور کوفیین، بصریین تو بصرہ کی طرف نسبت ہے اور کوفیین یہ کوفہ کی طرف نسبت ہے. یہ عراق کے دو مشہور شہر ہیں جہاں بڑے بڑے نحوی پیدا ہوئے. تو بصریین کے سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ اہل بصرہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر جو بصرہ کے بڑے بڑے نحات تھے اس میں کون کون تھے جن کی طرف بصریین کی نسبت کی جاتی ہے؟ تو بصریین کے اندر جو بڑے بڑے نحوی تھے نا اس زمانے کے اندر، ان میں سب سے پہلے خلیل رحمۃ اللہ علیہ، سیبوئی تھے، اخفش تھے، مبرد تھے، اور امام یونس رحمہ اللہ وغیرہ تھے. یہ سب بصریین کہتے ہیں، ان سب کو بصریین کہا جاتا ہے. اور کوفیین اس زمانے میں جو کوفہ کے بڑے بڑے نحوی علماء تھے ان میں امام کسائی تھے، فرہ تھے، امام ثعلب تھے. یہ ان سب کو کوفیین کہا جاتا ہے. یہ بڑے بڑے نحوی تھے اور ان کے ساتھ اور بھی نحات تھے. تو اس کو ذہن میں رکھیے. کوفیین میں جو ہے بڑے بڑے امام کسائی، فرہ، ثعلب، اور بصریین کے اندر بڑے بڑے امام خلیل، امام سیبوئی، امام اخفش، امام مبرد ہے. تو بصریین کی بات پوری ہوگی. کوفیین کیا کہتے ہیں؟ ان الفعل اصل والمصدر فرع، کہ فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے. یہ تو دعویٰ ہو گیا ان کا. دلیل کیا ہے؟ لإعلال المصدر بإعلاله وصحته بصحته، کہہ رہے ہیں کہ مصدر میں تعلیل ہونے کی وجہ سے فعل کی بھی تعلیل ہوتی ہے. لإعلال المصدر بإعلاله، فعل میں تعلیل ہونے کی وجہ سے، مصدر میں تعلیل ہونے کی وجہ سے، وصحته بصحته، اور مصدر کے صحیح رہنے کی وجہ سے، وصحته بصحته، فعل کے صحیح رہنے کے. تو ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ لإعلال المصدر بإعلاله، مصدر میں تعلیل ہونے کی وجہ سے، فعل میں تعلیل ہونے کی وجہ سے، وصحته بصحته، اور مصدر کے صحیح ہونے کی وجہ سے، بصحته، فعل کے صحیح ہونے کی وجہ سے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. ایک ہوتا ہے اعلال، یہ باب فعل کا مصدر ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں تعلیل، یعنی کلمات کے اندر تبدیلی کرنا. اور دوسرا لفظ ہے صحتن، یہ باب ضرب کا مصدر ہے، اس کے معنی صحیح ہونا. اور علم صرف کی اصطلاح میں صحیح ہونے سے مراد ہے کہ جس کے اندر تعلیل نہ ہو. صحیح کی تعریف کی گئی ہے لیکن جو لفظ صحیح استعمال ہوتا ہے مطلب ہے اس کے اندر تعلیل نہ ہو. دو لفظ ہے، ایک ہوتا ہے تعلیل، ایک ہوتا ہے تصحیح. ایک ہوتا ہے اعلال، ایک ہوتا ہے صحت. تو اعلال کا مطلب ہوا ہے اس میں تعلیل ہوئی، یعنی کلمات میں تبدیلی ہوئی ہے. اور صحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کلمات کے اندر تعلیل نہیں ہوئی، تصحیح تعلیل نہیں ہوئی ہے، اپنی اصلی حالت پر ہے. تو کوفین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیے جہاں جہاں فعل کی تعلیل ہوگی وہاں مصدر میں بھی تعلیل ہوتی ہے. جہاں بھی فعل میں تعلیل پائی جائے گی وہاں دیکھیں گے آپ کہ اس کے مصدر میں بھی تعلیل ہوتی ہے. اور جہاں فعل میں تعلیل نہیں ہوتی یعنی فعل صحیح ہوتا ہے تو اس کے مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوتی، وہ بھی صحیح ہوتا ہے. مثال کے طور پر قام، یہ باب نصرہ سے ایک فعل ہے، فعل ماضی ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے. کیوں قام آپ پڑھیں گے پنجگن کے اندر اور علم کے اندر، قام اصل میں قوما تھا اور قوامہ میں واو کو الف سے بدل دیا گیا تو قامہ ہو گیا. تو جب ہم نے فعل یعنی قوامہ کے اندر تعلیل کر کے اس کو ہم نے قامہ بنایا تو اس کے ساتھ اس کے مصدر قیامن میں بھی تعلیل ہوئی. یہ اصل میں قیامن تھا اور اس میں بھی تعلیل کر کے ہم نے قیامن بنایا. معلوم ہوا کہ جہاں فعل کے اندر تعلیل ہوتی ہے وہاں اس کے مصدر کے اندر بھی تعلیل ہوتی ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تعلیل کے اندر اصل فعل ہے. کیونکہ جب اصل کے اندر تعلیل ہوتی ہے نا تو اس کے فرع کے اندر آٹومیٹک تعلیل ہوگی. اور جب یہاں فعل کے اندر تعلیل ہونے کی وجہ سے مصدر کے اندر تعلیل ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں فعل کے اندر تعلیل نہیں ہوا مصدر کے اندر بھی تعلیل نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر قاومہ، یہ باب مفعولہ کا، باب مفعولہ سے فعل ماضی ہے، اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی.
تو اس کے مصدر یعنی قوامن کے اندر بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے جہاں جہاں ہم نے 2 مثال دی ہے اور دونوں مثالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ہے پہلی مثال کے اندر فعل میں تعلیل ہونے کی وجہ سے اس کے مصدر کے اندر تعلیل ہوئی، اور دوسری مثال میں فعل کے صحیح ہونے کی وجہ سے یعنی عدم تعلیل کی وجہ سے اس کے مصدر کے اندر بھی عدم تعلیل نہیں کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فعل اصل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوفین کی دلیل کا حاصل ہے۔ نحو قام قیاما وقام قیاما، جیسے قام قیاما، تو قامہ اصل میں قوامہ تھا اور قیامہ اصل میں قیامن تھا، تو جب قوامہ کے اندر تعلیل ہو کے ہم نے قامہ بنایا تو اس کے مصدر یعنی قیامن کے اندر بھی تعلیل ہو کے قیامن بن گیا۔ وقام قیاما، کہنے صاحب کتاب کہ اعل قیاما بقلب الواو فیہ، قیامن کے اندر قیامن میں تعلیل کی گئی بقلب الواو فیہ یان، اس کے واو کو یا سے بدل کر، لقلب الواو الفا فی قامہ، واو کو الف سے بدل دینے کی وجہ سے قامہ میں، وصح قوامن، اور قوامن صحیح رہا، یعنی اس کے اندر ہم نے تعلیل نہیں کی، باب مفعلہ کا مصدر ہے یہ قوامن، کیوں؟ لصحت قاومہ، قاومہ جو باب مفعلہ سے فعل ماضی ہے، جو فعل ہے اس کے صحیح ہونے کی وجہ سے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے صاحب کتاب جو ہے اپنا تبصرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو قال البصریون، قال البصریون، قال فعل، البصریون فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل قول، ان حرف مشبہ بالفعل، اور المصدر اسم اصل خبر، اور اس کے بعد ہے واو حرف عطف اور الفعل معطوف، یہ المصدر کا معطوف بنے گا، اور تو الفعل یہ معطوف ہے المصدر پر، اور فرع یہ معطوف ہے اصل پر، ٹھیک ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بنے گا قال کا مفعول بھی۔ اس کے بعد ہے لام حرف جر اور استقلال مضاف، مصدر مضاف، ہاں یہ ذوالحال، اور اس کے بعد آگے چل کے جملہ آ رہا ہے بخلاف الفعلی، یہ پورا مل ملا کر ظرف مستقر ہو کر حال بنے گا، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بنے گا استقلال کا مضاف الیہ۔ اس کے بعد با حرف جر اور نفس ہی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر استقلال سے متعلق، مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف اور عدم مضاف، احتیاج مصدر مضاف الیہ مضاف، اور ہا یہ مضاف الیہ، اور الی الفعل یہ مصدر سے متعلق، احتیاج اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر مضاف الیہ، و عدم مضاف کا عدم اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنے گا لام کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قال کے، قال فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد دلیل رہ گئی فإنه غیر مستقل، فا تعلیلیہ، ان حرف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم، اور غیر مضاف، مستقل یہ اسم فاعل، اس کے اندر وضع پوشیدہ فاعل، بنفسہ یہ متعلق ہوا اسی سے، مستقل اسم فاعل اندر فاعل متعلق سے مل کر غیر کا مضاف علیہ، مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف اور محتاج اسم فاعل، اس کے اندر وضع پوشیدہ فاعل، الی الاسم یہ متعلق اسم فاعل کے، محتاج اسم فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے جملہ اسم خبریہ تعلیلیہ ہوا۔ اس کے بعد قال الکوفیون، قال فعل، الکوفیون فاعل، ان الفعل اصل والمصدر فرع، یہ حسب سابق مل ملا کر مفعول بھی، اس کے بعد لام قال کا مفعول بھی ہوگا، اس کے بعد لام حرف جر اور اعلال مصدر مضاف، المصدر مضاف الیہ باعلالہ جار مجرور ہو کر مصدر سے متعلق ہوگا، اعلال مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف وصحتہ بصحتہ یہ جملہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر لام کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ قال کے متعلق ہوگا،
قال فعل ہونے فاعل اور مفعول به متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد مثال ہے نحو قام قیاما وقاوم قواما، مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، قام قیاما یہ فعل فاعل ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، اور قام قیاما یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر نحو مضاف علیہ، نحو مضاف مضاف علیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر۔ اس کے بعد وعل قیاما بقلب الواو فیہ، وعل فعل ماضی مجہول، قیاما محلا مرفوع نائب فاعل، اور بقلب حرف جر، قلب مصدر مضاف، الواو لفظا مضاف الیہ حقیقتا فاعل، اور فیہ جار مجرور سے مل کر متعلق، یاد مصدر کا مفعول به، قلب مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل متعلق اور مفعول به سے مل کر با کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر وعلہ سے متعلق۔ اس کے بعد لام حرف جر، قلب مضاف، الواو مضاف الیہ فاعل، اور الفا مفعول به، فی حرف جر، قام محلا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر قلب سے متعلق، قلب مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل مفعول به متعلق سے مل کر لام کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر وعلہ سے متعلق ثانی، وعلہ فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، صح فعل ماضی معروف، قواما محلا فاعل، لام حرف جر، صحتی مضاف اور قام محلا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا صح کے، صح فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کے بعد ہے صاحب کتاب کا تبصرہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ ولا شک ان دلیل البصریین يدل على اصالۃ المصدر مطلقا، کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بصریین کی دلیل بتلاتی ہے علی اصالۃ المصدر مطلقا، مصدر کے مطلقاً ہونے کو۔ بصریین کی دلیل سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ مصدر جو ہے یہ مطلقاً اصل ہے۔ ودلیل الکوفیین یدل علی اصالۃ الفعل فی الاعلال، اور کوفیین کی دلیل بتلاتی ہے کہ اعلال میں، فقط اعلال میں فعل اصلی ہے۔ فلا یلزم منہ اصالتہ مطلقا، کہہ رہے ہیں کہ اس سے اس کا مطلقاً اصلی ہونا لازم نہیں آتا۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ يَقْتَضِي الْإِصَالَةَ، کہنا کہ اگر یہی مقدار ایک کے اعلال سے دوسرے میں اعلال ہو جانا اصلی ہونے کا تقاضا کرے، يَلْزَمُ أَن يَكُونَ، تو لازم آئے گا ان یکون یعید بالیاء، کہ لفظ یعید یا کے ساتھ، واکرم متکلما بالحمزۃ، اور اکرم حمزہ کے ساتھ واحد متکلم کا صیغہ اصلا اصلی ہو، وباقی الامثلۃ فرعا، اور باقی مثالیں یعنی باقی صیغے فرع ہوں، ولا قائل به احد، اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں جو تبصرہ کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے فریقین کی دلیل کو پیش کیا، اور فریقین میں سے بصریین نے جو دعویٰ کیا تھا ان کی دلیل بالکل اپنے دعوے کے موافق ہے، کیونکہ بصریین کا دعویٰ بھی عام تھا، ان کی دلیل بھی عام ہے۔ بصریین نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے، اور جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ دلیل بالکل اس کے موافق ہے۔ دو دلیل دی تھی انہوں نے، پہلی دلیل یہ دی کہ جو ہے مستقل بذات ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ فعل کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ تو بصریین کی دلیل بالکل دعوے کے موافق ہے۔ اس کے برخلاف کوفیین نے تو دعویٰ یہ کیا تھا کہ فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے، اور دلیل جو انہوں نے دی ہے خاص، اور خاص دلیل یہ دی ہے کہ ہر معاملے کے اندر نہیں بلکہ تعلیل کے اندر فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے۔ تو دعویٰ تو ان کا عام ہے اور دلیل ان کی خاص ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر صاحب کتاب نے کوفیین کی دلیل میں ایک اور نقص نکالا ہے، ان پر نقص کیا ہے۔ ایک تو ان کی دلیل کے اندر خامی پائی گئی کہ ان کی دلیل جو ہے دعوے کے موافق نہیں ہے، دعویٰ عام ہے دلیل خاص ہے۔ دوسرا ان کی دلیل کے اندر نقص یہ ہے کہ
اگر کسی چیز کے اصلی ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو جائے کہ وہ چیز اس چیز کے اندر تعلیل ہونے سے دوسری چیز میں بھی تعلیل ہو جاتی ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ بہت سارے صیغے، مثال کے طور پر صاحب کتاب نے 2 مثال دی ہے. ایک ہے یعیدو، یہ ہے باب ضرب سے مضارع کا واحد مذکر غائب، یہ اصلی ہو، اور اس کے جو دیگر صیغے ہیں جیسے تعیدو ہے، اعیدو ہے، نعیدو ہے، یہ اس کی فرع ہوں. کیوں؟ اس کو یوں سمجھیے کہ دیکھیے اصل تعلیل جو ہے نا یعیدو کے اندر ہوئی ہے. اس باب کے جتنے صیغے ہیں تو اس صیغے کے اندر اصل تعلیل یعیدو کے اندر ہوئی ہے. آپ پنجگن کے اندر پڑھیں گے کہ ایک صرفی قاعدے کی وجہ سے یعیدو میں تعلیل ہوئی تھی. یہ اصل میں یوعیدو تھا، تعلیل کے بعد ہم نے اسے یعیدو بنا دیا. اس کے جو دیگر صیغے ہیں، مثال کے طور پر تعیدو ہے، اعیدو ہے، نعیدو ہے، تعیدو اصل میں توعیدو تھا، تو اس کی جو دیگر صیغے ہیں ان کے اندر اس صرفی قاعدے کی وجہ سے تعلیل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ دیگر صیغے کے اندر جو ہے جو اس قاعدے کے اندر شرائط ہے اس کو پورا نہیں اترتے ہیں، تو اس کے جو باقی صیغے ہیں ان کے اندر تعلیل کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی. مگر ہم نے باب کے لحاظ میں یعیدو کی وجہ سے یعیدو کا لحاظ کرتے ہوئے باقی صیغوں کے اندر میں تعلیل کر دی تاکہ پورا باب ایک جیسا ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ یعیدو یہ اصل ہو گیا، اور تعیدو، اعیدو، نعیدو جو دیگر صیغے ہیں یہ اس کی فرع ہو گئی. اگر کوفین کی دلیل کو مانا جائے تو اس اعتبار سے یعیدو اصل ہو جائے گا اور باقی صیغے اس کی فرع ہو جائیں گی. اسی طرح باب افعال سے ہے واحد متکلم کا صیغہ اکرمو، اس کے اندر ایک صرفی قاعدہ کی وجہ سے ہم نے تعلیل کی، 2 حمزہ تھا، ایک حمزے کو ہم نے حذف کر دیا، اور اس کی جو دیگر صیغے ہیں جیسے یکرمو، تکرمو، نکرمو، ان کے اندر تعلیل کوئی وجہ موجود نہیں تھی، ان کے اندر ایک ہی حمزہ تھا، مگر ہم نے اکرمو کو رعایت کرتے ہوئے اس باب کے دیگر صیغوں کے اندر بھی تعلیل کر دی تاکہ سب پورے باب کے صیغے ایک جیسے ہو جائیں. تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ جو ہے اکرمو اصل ہے اور باقی سے اس کی فرع ہے، اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے. تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کوفین کی دلیل کے اندر نقص ہے اور ان کی دلیل جو ہے وہ دعوے کے موافق نہیں ہے. یہ ساری کتاب کا تفسیر ہے. ولا شک، باب استنافی علی برائے نفی جنس، اور شک کا اس کا اسم، اور اس کے بعد موجودن فی، یہ پوشیدہ عبارت ہوگی. موجودن اس میں مفعول، اس کے اندر وزن پوشیدہ نائب فاعل، اور فی حرف جر، ان حرف مشبہ بالفعل، اور دلیل البصرین مرکب اضافی کو ان کا اسم یدل فعل ماضی، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اور اعلی حرف جر، اور اصالت مصدر مضاف، المصدر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، اور مطلقاً حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا یدل کے، یدل فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر. پھر واو عاطفہ، دلیل الکوفیین مرکب اضافی کر معطوف، ان معطوف ہوا ان کے اسم دلیل پر، اور دلیل البصریین پر. تو یدل فعل اپنے فاعل، اور اعلیٰ حرف جر، اور اصالت الفعلی یہ مرکب اضافی کا ذوالحال، فی حرف جر، اور الاعلال مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور ہوا، جار اپنے مجرور سے مل کر یدل سے متعلق ہوا، یدل فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر معطوف ہوا، ان کی خبر یدل علی اصالت المصدر پر. ٹھیک ہے، یدل فعل اپنے، اچھا ان حرف مشبہ بالفعل کیا گیا، ان حرف مشبہ بالفعل اپنی اسم خبر سے مل کر فی محذوف کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا موجودون سے، موجودون اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے فلا یلزم اصالتہ مطلقا، فا فصیح لا یلزم فعل مضارع منفی منہ متعلق ہوا اسی سے، اصالتہ مرکب اضافی ہو کا ذوالحال، اور مطلقاً حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا. ولو کان ھذا القدر، واو مستانفہ لو شرطیہ، کان فعل ناقص، اور ھذا القدر مرکب توصیفی ہو کر کانا کا اسم، اور یقتضی یہ فعل اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل، اور الاصالۃ مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط،
اور یلزم فعل، اس کے بعد ان ناصبہ، یکون یہ فعل ناقص، اور یعید ذوالحال بالیاء ظرف مستقر ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مکمل معطوف علیہ، پھر باب حرف عطف، اکرم ذوالحال متکلما حال اول بالحمزۃ ظرف مستقر ہو کر حال ثانی، متکلما کی وہ ضمیر پوشیدہ سے یہ بنے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے، ذوالحال اپنے دونوں حالات سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یکون فعل ناقص کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر خبر، اور اس کے بعد جو ہے وباقی والامثلۃ فرعان، یہ مرکب اضافی کو معطوف یکونو کے اسم پر، اور فرعان جو بنے گا یہ معطوف یکونو کی خبر پر، ٹھیک ہے۔ یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر یلزم کا فاعل، یلزم فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بنے گا جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ولا قائل به احد، واو حالیہ، لا برائے نفی جنس، اور قائل اسم فاعل، اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل بھی، یہ اسی سے متعلق، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لا کا اسم، لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر، اور احد اس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔